ترقی یافتہ ممالک میں امتحان کا تصور تقریباً 5 تک نہیں ہے، یا اگر ہے تو ریلیٹیو جو ہے نا مارکنگ کی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 40 جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، 33 پہ ہم ریورس گیئر نہ لگائیں. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ بھی جاگ جاتا ہے، تمام جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی جاگ جاتے ہیں، اور چاہتے نہ چاہتے تمام بوجھ جو ہے وہ ایک ٹیچر یا پروفیسر ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو پوری سروس میں 24 سال کی سروس میں ایک دفعہ ٹریننگ پچھلے کسی دور میں لاہور میں، وہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے سپورٹ کیا تھا. اگر بچہ آتا ہے 33 کا یا مشکل سے پاس ہوا ہو تو اس سے ہمیں توقع کریں کہ آپ 80 پہ لے جائیں، تو وہ کہیں پہ ممکن نہیں ہے. کہ ان کے لیے ٹریننگ مشروط کر لیں، ہر پروموشن کے لیے ٹریننگ مشروط کرے. ٹریننگ کے بعد اگر وہ ٹریننگ کوالیفائی کرتا ہے تو پروموشن بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک. میں ہوں شاہد ندیم. ناظرین، آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں گلگت بلتستان کے اندر جو ایک الارمنگ اور برننگ ایشو آج کل بنا ہوا ہے، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کردار، اور گلگت کے اندر جو جس کو گورنمنٹ ایجوکیشن کہتے ہیں اس کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جو 9 میٹرک کا رزلٹ تھا وہ بھی بڑا وہ رہا، سوشل میڈیا کے اوپر چرچا رہا، اور ابھی جو 8th کلاس اور 5th کلاس کے جو رزلٹ آئے ہیں ان کی وجہ سے بھی اچھا خاصا ایک سوشل میڈیا کے اوپر زیر بیس بنا ہوا ہے. ان سب ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے فضل کریم صاحب کو، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پریزیڈنٹ ہے پروفیسر لیکچر ایسوسیشن گلگت بلتستان، اور آل پاکستان پروفیسر ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر خاص کر جو ہمارا گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو بھی رزلٹ آ رہے ہیں وہ ڈے بائی ڈے ڈکریز ہو رہے ہیں، یعنی کوئی خاص سیٹسفائنگ رزلٹ نہیں آ رہے؟ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایشو ہے، بچوں کا ہے، یا ٹیچرز نہیں ہیں؟ کیا مسائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شہد بھائی آپ کا اور پھر جی ایم این کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے میرا موقف لینے کے لیے آپ مجھے مدعو کیا. دوسری بات یہ ہے سر، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا ہمارا نظام تعلیم گورنمنٹ سیکٹر میں ریورس گیئر میں جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک چیلنج میں ایک اپارچونٹی موجود ہوتی ہے. اگر یہ 8th 9th کا رزلٹ اتنا الارمنگ نہ ہوتا تو شاید حکام جو کہ جس طریقے سے ہفتہ 10 دنوں سے اس پہ میٹنگیں، اچھا باقاعدہ کمیٹیاں اور باقاعدہ اس کے ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہم سب اسی طرح سوئے ہوئے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا ایک مصلحت ہے کہ ہم سب جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم جاگ گئے ہیں کہ کیسے اس میں ہم بہتری لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں امتحان کا تصور تقریباً 5 تک نہیں ہے، یا اگر ہے تو ریلیٹیو جو ہے نا مارکنگ کی بات ہوتی ہے. چلیں پھر ہمارے پاس امتحان کا ایک تصور ہے، لیکن اب کے بار ہوا یہ کہ 33 نمبر سے جو پاسنگ تھا وہ اچانک 40 پہ لے کے گئی. اچھا پھر دوسری طرف دیکھا جائے تو 40 بہت پہلے ترقی یافتہ ممالک میں 40 ہے، لیکن یہ جب ہندوستان آئے انگریز تو انہوں نے 1813 میں، یہ چارلس گرانٹ کی بات ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے جو عوام ہیں یا ان کا مینٹل لیول ہے یا ان کا نظام تعلیم ہے وہ انتہائی فرسودہ ہے، تو ان کے لیے جو برطانیہ کا طرز کا امتحان نہ ہو بلکہ 33 پاسنگ مارکس ہو کہہ کر اس وقت انہوں نے یہ ہمارے بارے میں تاثر قائم کیا تھا. تو آج اتنے سال گزرنے کے بعد، بلکہ 2 صدیوں سے زیادہ گزر گئے ہیں، آج بھی ہم اسی 33 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 33 پہ بھی ہم جو ہے نا اوپر آنے کی بات نہیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 40 جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، 33 پہ ہم ریورس گیئر نہ لگائیں، بلکہ جو حالیہ چیف سیکرٹری نے جو ڈائریکٹیوز دیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا ہمارے نظام پہ. تو انہوں نے میرے خیال میں منٹس میرے نظر سے گزرے ہیں، تو یہ ایک ریمیڈیل کلاسز کی بات کی ہے، پھر ان بچوں کو ایک اور چانس دینے کی بات کی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم سب قسم کے جھٹکے سے ہم سب جاگے ہیں، نظام بھی جاگا ہے، یقیناً عوام بھی جاگیں گے، اور پھر جو ہے نا کیونکہ نظام تعلیم کا جو ٹرائنگل ہے وہ صرف اسٹوڈنٹس پہ نہیں ہے، اس میں ٹیچرز بھی ہیں، اس میں پیرنٹس بھی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور اگر 2 ٹرائنگل کے 2 کونے نہ ہوں
تو پھر ٹرائنگل ہو نہیں سکتا. بالکل ایسا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام خراب ہو تو سارا ملبہ ہم ٹیچر پر ڈالیں, وہ بھی انصاف نہیں ہے. اور نہ انصاف کے علاوہ بھی ہم جو ہے نا اصل ایشو کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اس میں پیرنٹس کا اپنا ایک رول ہے اور بچوں کا اپنا ایک رول ہے. ایگزیکٹلی میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ خیر اسکول ایجوکیشن کے سے واقف تو ہیں, آپ خود لیکچرر بھی ہیں, کالج کے اندر آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں, پیرنٹس کا کیا انٹریکشن رہتی ہے, سرکاری اسکولوں کے جو اکثر طلباء ہوتے ہیں آپ خود بھی واقف ہیں. تو انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ بھی جاگ جاتا ہے, تمام جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ بھی جاگ جاتے ہیں, اور چاہتے نہ چاہتے تمام بوجھ جو ہے وہ ایک ٹیچر یا پروفیسر ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے. اور دوسرا بہت سارے اگر ہم پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے ایجوکیشن جو سرکاری ہمارا نظام تعلیم ہے اس کو دیکھیں تو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, یا جو نیا نظام تعلیم آ رہا ہے, نیو سلیبس یا جو بھی آپ کا آ رہا ہے جیسے اسٹیم ایجوکیشن دیگر چیزیں آ رہی ہیں, تو ان کے اوپر ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جاتی ہے. تو اس طرح آپ سرکاری اسکولوں میں کس طرح دیکھتے ہیں, آپ خود کیونکہ لیکچرر بھی ہیں, اس حوالے سے کیا ڈپارٹمنٹ یا گلگت بلتستان حکومت کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کوئی کام کر رہی ہے پروفیسرز کا خاص طور پر؟ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے میں خود کیونکہ 2001 میں ایز اے لیکچرر آیا ہوں اور 24 سال ہو گئے ہیں, تو پوری سروس میں 24 سال کی سروس میں ایک دفعہ ٹریننگ پچھلے کسی دور میں لاہور میں, وہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے سپورٹ کیا تھا, وہ کوئی ہفتہ 10 دن کا, پورے 24 سال کے سروس میں میرے 10 دن کی ٹریننگ ہو گئی ہے. اور ابھی بھی کوئی ہم ایجوکیشنل جو ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی ہماری ڈپارٹمنٹ بنا رہی ہے, تو وہاں بھی میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہم اگر صرف سزائیں دینے پہ آ جائیں ہیں, یا ہم صرف ان کو ٹرانسفر کریں, یا ان کا ہم جو ہے نا ان پہ سرزنش کریں, یا ان کے ہم اپنا وہ روکیں, پے روکیں یا انکریمنٹ روکیں, تو شاید ان کی کیپیسٹی بلڈنگ یا ان کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی, بلکہ ان کے لیے ٹریننگ مشروط کر لے. ہر پروموشن کے لیے ٹریننگ مشروط کرے, ٹریننگ کے بعد اگر وہ ٹریننگ کوالیفائی کرتا ہے تو پروموشن بھی ہو. تو کیونکہ جب تک انسینٹیو نہ ہو, جب تک کیپیسٹی بلڈنگ نہ ہو, تو پھر ہم توقع نہیں کر سکتے. صرف ایک بات میں ذہن سے نکل جائے گا, یہ جو اسکول کا جو ایشو ہے رزلٹ کا, اس میں اگر آپ کبھی سروے کر لیں تو اس وقت بھی 2 کمروں پر مبنی پرائمری اسکول ہیں. بالکل ایسا. اور پھر 2 ٹیچرز پر مبنی ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حساب سے 5 کلاسیں 2 ٹیچر لے رہے ہیں. اور پھر ہم توقع کریں گے کہ سال کے آخر میں وہ 40 لے لیں یا 40 سے وہ لے لیں, وہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اس میں گزارش یہ کروں گا کہ حکام بالا سے کہ یہ جو اسکول سائڈ پہ پرائمری اسکول پہ وہ فوکس کریں. ایون دین ECD پہ دنیا فوکس کر رہی ہے, ایون دین پوسٹ نیٹل پیریڈ پہ لوگ فوکس کر رہے ہیں اس وقت ترقی یافتہ ممالک. ہم کم از کم پرائمری اسکول پہ فوکس کریں. 2 کمروں پر مبنی 5 جماعتوں کو بٹھانا ممکن نہیں ہے, لیکن وہاں میں کئی سالوں سے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو ان کا اپنا ڈومین ہے اس سے نکل کے وہ ہائر سیکنڈریز کی طرف آ گئے. تو ہائر سیکنڈریز کو انڈیپینڈنٹ کالجز کی طرف رہنے دیں اور اسکول سائڈ کو فوکس کریں فاؤنڈیشن پہ بچوں کی, جو کہ پرائمری ہے. سر جہاں آپ نے ابھی جہاں پروفیسرز کی یا ٹیچرز کی کیپیسٹی کی بلڈنگ کی بات کی, وہاں پہ بہت سارے جو والدین ہیں جو جن کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہیں پروفیسر ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ٹیوشن اکیڈمی چلا رہا ہے, کوئی اسکول چلا رہا ہے, کوئی کالج چلا رہا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہیں پروفیسر کالج میں تو بڑا اچھا پڑھا رہا ہے اور اچھا رزلٹ دے رہا ہے, تو سرکاری اسکولوں میں اس کا کیوں نہیں رزلٹ اچھا آ رہا. اور دوسرا آپ خود کیونکہ اسی فیٹرنیٹی کے ہیں تو آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایک ٹیچر کو ایک سرکاری اسکول میں ہوتے ہوئے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے, ایک ٹیوشن اکیڈمی وغیرہ چلانا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات وہی ٹیچر ہمارے نامور 2-3 ہمارے پروفیسرز ہیں اس وقت, اگر وہ کالج کے حوالے سے بھی ان کا بڑا نام مشہور ہے, کہیں اگر وہ کوچنگ کرتے بھی ہیں تو ان کا نام مشہور ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آؤٹ پٹ ہمیشہ ان پٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے. ہمارے یہاں کالجز میں یا سرکاری اسکولوں میں سلیکٹڈ بچے نہیں آتے ہیں. ہم ماس ایجوکیشن کو یا ان کی ماس ایجوکیشن کی نیڈ کو ہم کیٹر کرتے ہیں. جب ماس ایجوکیشن میں آتا ہے تو بچے کی فرسٹ پریورٹی نہیں ہوتی ہے, 3rd یا 4th پریورٹی ہوتی ہے ایجوکیشن, اس کو بھی ہم لیتے ہیں. لیکن جب کہ اگر آپ جو نامور اداروں کی بات کریں جہاں وہ ہزاروں بچے اپیئر ہوتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے لیے, ان میں سے سلیکٹڈ 100-200 کو لے رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اگر آپ 90% یا 80% رزلٹ چاہتے ہیں تو کم از کم اسٹوڈنٹ آنا چاہیے ہے 80% بیک گراؤنڈ کا, تو ان کو 90 پہ لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر بچہ آتا ہے 33 کا یا مشکل سے پاس ہوا ہو تو اس سے ہمیں توقع کریں کہ آپ 80 پہ لے جائیں, تو وہ کہیں پہ ممکن نہیں ہے. ایک یونیفارم اگر ہم یہ ایڈمیشن پالیسی دے دیں کہ اتنے نمبر لینے والے کو آپ ایڈمیشن لے لیں تو پھر ممکن ہے. پھر اسی طریقے سے حاضری
कम से कम 75% फेडरल बोर्ड का अपना जो है ना रूल है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि अटेंडेंस वो बच्चे निकलते नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को रिटेन किया जाए रेगुलर फॉर्म जाने से, तो वो बहुत मुश्किलात होती हैं प्रिंसिपल के लिए भी, स्टाफ के लिए भी। तो पिछले कई सालों से हमारी कोशिश रही है कि हम फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हैं, तकरीबन पूरे एकेडमिक ईयर में 3 टेस्ट कम से कम लेते हैं। उसके बाद आखिरी हम जो है ना एक टेस्ट लेते हैं जो पेपर के पैटर्न पे होता है। अगर कोई बच्चा 3 फॉर्मेटिव टेस्ट में अपियर नहीं होता और लास्ट पेपर के पैटर्न पे भी जो पेपर होगा या टेस्ट होता है उसमें भी अपियर नहीं होता, और फिर वही बच्चे का फॉर्म रेगुलर चला जाए और वो बच्चा फेल हो जाए, तो फिर प्रोफेसर का जो ना उसका कसूर। पिछली दफ़ा भी जब 9 मैट्रिक का रिजल्ट सही नहीं आया तो हमने देखा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपनी खामियों को दुरुस्त करने के बजाय एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि टीचर को क्लास में मोबाइल इस्तेमाल पे पाबंदी होनी चाहिए, जैसा कि तमाम मलबा जो है टीचर के। इसी तरह हम बहुत सारे वालिदैन, जब आजकल जो रिज़ल्ट आया उसके बाद हम बहुत सारे वालिदैन को भी देखते हैं, वो ये कहते हैं कि स्कूल के अंदर प्रोफेसर सही से पढ़ाते नहीं है, टाइम नहीं देते वगैरह। अब क्योंकि टीचर हैं तो अब बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। आप क्या समझते हैं कि एक वालिदैन का कितना ज़्यादा किरदार होता है उसके बच्चे का एजुकेशन जो बैकग्राउंड है उसको मुस्तहकम या ज़्यादा उसकी दिलचस्पी उस एजुकेशन के साथ हासिल कराने में? पेरेंट्स का मैंने कहा ना कि ट्रायंगल का दूसरा जो है ना कोना पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मसलन कॉलेज खुल गया है, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, पेरेंट्स को भी पता है, लेकिन अगर वो बैठा हुआ घर पे सो रहा हो तो जगाने का काम टीचर का नहीं है, पेरेंट्स ने जगाना है। फिर वो कहता है कॉलेज के लिए निकला हूँ, हाथ में अगर कॉपी पेन नहीं है, बुक नहीं है, तो वो घर से निकला है ना। बैग का कॉन्सेप्ट तो अभी खत्म हो गया है। बैग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो आज भी मैं क्लास में बात कर रहा था, क्योंकि जब तक आप किताब से, पेन से, टीचर से, ठीक है, मोहब्बत नहीं करेंगे, इल्म तो आना नहीं है ना। तो घर से वो खाली हाथ निकलता है कॉलेज के लिए, और फिर मोबाइल आप देखें उसके हाथ में अच्छा खासा बड़ा मोबाइल होगा। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि जी गरीबी है, गुर्बत है, कहा तो फिर मोबाइल कहाँ से हाथ में आ गया। तो सारा टाइम वो उसी पे अपना वेस्ट करता है जिस पे उसको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका कोलैबोरेशन, या लेक्चरर हो या एलिमेंट्री स्कूल हो, उनके असातिज़ा के साथ उनका कोलैबोरेशन अच्छा नहीं है, यानी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर या किसी भी तरह एजुकेशन का जो गिलगित बल्तिस्तान की एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रोफेसर जितने हैं जिनको कॉलेजेस में बैठ के अपनी सर्विसेज देनी चाहिए, वो लोग जाके डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेके कोई डीडी बना है, कोई क्या बना है, इस तरह का क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या जो टीचर्स हैं उनका कोलैबोरेशन डायरेक्टरेट के साथ बेहतर है, या पॉलिसीज़ जो बनती हैं वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं, या बस एक जगह से पॉलिसी बन के उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्कूल को दिया जाता है या कॉलेज को? ज़ाहिर बात, हम गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के मखसूस डायनेमिक्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें, सिफारिशात भी हैं और फिर जो है ना पर भी, ये इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते हैं, और न मैं इसको इसी एक को मैं इशू समझता हूँ। ज़ाहिर बात है इदारे डे टू डे जो है ना एक्सपेंड हो रहे हैं। अच्छा, इदारे की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, तो उसी हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, जबकि उस हिसाब से इदारों के अंदर, डायरेक्टरेट्स के अंदर क्रिएशन नहीं है, इवन सेक्रेटरीट साइड पे भी क्रिएशन नहीं है। तो ऐसे में एडहाकिज़म के तौर पर किसी एक शख्स को अगर वो तैनात भी करते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, उसके परफॉर्मेंस चेक किया जाए। अगर वो अप टू द मार्क नहीं है या उसका काम सही नहीं है तो उसको हटाने में भी देर नहीं करना चाहिए। अगर उससे काम ख़राब हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो मजबूरी है, वहाँ किसी न किसी को तो ले जाना है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो फिर उसको हटाने में देर नहीं करना चाहिए, ताकि जो है ना ये तालीम जो है ये कोई आम कारोबार या दुकान नहीं है कि चलो आज नहीं हुआ तो कल हम कर लेंगे। इसके नस्लों पे असरात होते हैं, तो नस्लों के साथ हमने खिलवाड़ करना नहीं है। चाहे जिस किसी का भी अजीज़ हो और वो अंडर परफॉर्मेंस है तो उसको हटाने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन भी नहीं होनी चाहिए, ना ही इसके ऊपर कोई पसंदगी नापसंदगी वाला, क्योंकि अभी जब ये रिज़ल्ट आया तो बहुत सारी जगहों से ख़बरें भी आ रही हैं, या बहुत सारे लोग अपने इलाकों के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ 8 टीचर थे, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, इलाके में जाके कोई ड्यूटी नहीं दे रहा। एक तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होती है, उसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एजुकेशन के लिए फ़ंड जो मुख्तस किया जाता है, क्या वो, क्या समझते हैं आप, क्या इनफ है? जितना तकरीबन 1% या 2% होता है उससे हाफ से ज़्यादा तो तकरीबन सैलरीज में चला जाता है। ये देखिए, ये हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट का जो रेशो बता रहे हैं तकरीबन नेशनल लेवल पे भी यही है।
تو منہاج القوم ہماری پریورٹی شاید ایجوکیشن نیشنل لیول پہ نہیں ہے، یا لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اس لمیٹڈ ریسورسز میں بیٹھ کے جو کچھ ایلوکیٹ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ اونرشپ اگر پبلک کی ہو نا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ایک زمانے میں ہائی اسکول نمبر 1 ہوا کرتا تھا، ہر امیر ہر غریب کا بچہ پڑھتا تھا، تو وہاں جو اسٹوڈنٹس کا جو اچیومنٹ جو بورڈ ہے اس پہ دیکھے تو آج کے بڑے بڑے بیوروکریٹس ابھی تو ریٹائر بھی ہو گئے ہیں بہت سارے، وہ اسی ہائی اسکول نمبر 1 سے نکلے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ظاہر بات ہے وہ پرائیویٹ ادارے آتے گئے تو اشرفیہ یا پیسے والوں کے بچے اس طرف گئے ہیں، تو غریب غربا اس طرف رہ گئے۔ جب غریب غربا کو اپنے پیٹ کا ایشو ہے تو وہ کہاں جا کے اسکول اور کالج کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے یا اثر انداز ہوں گے؟ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اونرشپ کی ضرورت ہے، جو پبلک میں اونرشپ ہو اس کے لیے۔ اب پچھلے سال 9 میٹرک کا رزلٹ بھی کوئی خاص اچھا نہیں آیا، اس دفعہ اسکول کا بھی، ابھی آگے کالجز کے پیپر ہوں گے، ان کے پھر رزلٹ آئیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس دفعہ آپ لوگ لیکچرز نے کوئی خاص تیاری کرائی ہے یا کیا کوئی خوشخبری آئے گی ادھر سے انشاءاللہ؟ پچھلے شروع میں جب ہم فیڈرل بورڈ کی طرف گئے تھے تو پہلا سال ہمارا بہت رزلٹ خراب آیا تھا، کیونکہ جو ایگزام اپنا پیپر کا پیٹرن ہے کیو کے اور فیڈرل بورڈ کے درمیان میں کافی اس میں ڈفرینس ہے، تو پہلے سال ہمیں تھوڑا سا مشکلات ہو گئی تھیں اور کافی ہم تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ لیکن اگلے سال کیونکہ بچے بھی فیملیئر ہو گئے اور ہم نے بھی اسی حساب سے تیاری کرائی تو بہرحال رزلٹ ہمارا بہتر ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک اور چیز میں کلیئر کروں شاید بھائی، یہ بات یہ ہے کہ فرسٹ ایئر میں جو بچے ہمارا جو رزلٹ آتا ہے وہ صحیح نہیں آتا ہے، کیونکہ میں اسکول سے ایک مخصوص بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو میں نے کہا نا کہ 33% پاسنگ سے آتے بچے جب آتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ کالج میں پھر ایک آزاد ماحول دیکھتا ہے تو فرسٹ ایئر میں رزلٹ ہمارا عموماً صحیح نہیں آتا ہے۔ لیکن پھر جب سیکنڈ ایئر آتے ایک میچورٹی بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ فیملیئر بھی ہوتا ہے کالج کے ماحول سے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ خود بھی ایک محنت کا اور اس کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ میچورٹی کے ساتھ ساتھ، تو ایسے میں کبھی ہمارا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ خراب نہیں آیا ہے۔ لیکن کیونکہ پچھلے کسی ایک دور میں مجھے برابر یاد ہے کہ 16-17 ہمارے پوزیشنیں تھیں، وہ کسی نے کاؤنٹ نہیں کی سیکنڈ ایئر کی، لیکن جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ جو فیڈرل بورڈ کے پاس جا کے ہمارا خراب ہوا تو اس پہ بہت ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ایئر میں کیونکہ بچوں کا تھوڑا سا ایشو آتا ہے، لیکن سیکنڈ ایئر میں ہمارا کبھی اس طرح کا کوئی رزلٹ خراب نہیں آیا ہے۔ آئی ایم آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ ہم 3 جو ہے نا فارمیٹیو ٹیسٹ اور پھر اسی طریقے سے پیپر پیٹرن پہ ہم تیاری کرواتے ہیں، اور ابھی 5-6 تاریخ سے ہمارے کالج بھی کھلے ہیں۔ لیکن پبلک کے اسی فورم کے وساطت سے میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ جن کے بچے گلگت ایریا میں جو ہے نا کالجز میں انرول ہیں، کالج کھل گئے ہیں، اور گھر میں ذرا چیک کر لیں کہ ان کا بچہ کالج آ رہا نہیں آ رہا ہے۔ یقیناً ان کو دیکھنا چاہیے، اور جیسے آپ نے کہا کہ کاؤنٹ نہیں کرتے پوزیشن، تو انفارچونیٹلی ہمارے جرنلسٹ دوست کہتے ہیں کہ بیڈ نیوز ہے گڈ نیوز نا، تو اس وجہ سے ہمیشہ خراب آتا ہے تو ان کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اور آخر میں چاہوں گا کہ اگر کوئی میسج دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو یا ٹیچرس کو یا آپ کی فیٹرنیٹی کے لوگ ہیں یا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے، اگر آپ ہمارے چینل کی وسادت سے کوئی اس میں میری گزارش یہ ہوگی سر کہ تعلیم سے کے بغیر بحیثیت قوم ہمارا گزارا نہیں ہے، بالکل، اور صرف وہ تعلیم جو ہم اس سے پہلے دیتے رہے ہیں اس پہ بھی گزارا نہیں ہے۔ میرٹ کی بات ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کی بات ہونی چاہیے، بیسٹ آف بیسٹ کی بات ہونی چاہیے، نہ صرف ریگولر ایجوکیشن بلکہ یہ جو آج کل یہ جو سافٹ سکلز کی بات ہوتی ہے وہ بھی اگر ہم انکورپوریٹ کر سکیں کسی طریقے سے، کسی پروجیکٹ کے ذریعے سے، تو پھر بہتری آ سکتی ہے۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی بندہ بے روزگار یا سرکار کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ اپنے اپنے معاملات میں لگے رہیں گے، تو یہ سافٹ سکلز پہ بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کوئی اسپیشل کیس میں ریگولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے آخر میں بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اپنے بچوں کو جہاں ریگولر ہم ایجوکیشن کی جو تعلیم دیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی سافٹ سکل دینا چاہیے۔ یقیناً اس میں گورنمنٹ کو بھی کوئی انٹرونشن کرنا چاہیے کہ آج کل فری لانس کا دور ہے، سرکاری اسکولوں کے اندر کوئی ایک کلاس جو ہے وہ بچوں کو جو سافٹ سکلز ہیں ان کے اوپر کم از کم ان کو آشنائی ہو، اور جو وہ جس فیلڈ میں ان کا انٹرسٹ ہو اس فیلڈ میں جا کے کوئی اسکل حاصل کریں، تب جب جا کے وہ اسکول کالج سے نکلے تو کوئی اسکل کے ساتھ نکلیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک مجھے اور سر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔